آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی جو MCQs کا پارٹ 2 ہے اسے ڈسکس کریں گے، اور پہلے کچھ ٹرمز ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے کہ جہری نماز کیا کہلاتی ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جو جہری نماز ہے اس سے مراد ہے کہ وہ نماز جس میں امام بلند قرأت کرتا ہے، جس میں امام بلند قرأت کرتا ہے۔ اور یہ نمازیں کون کون سی ہیں؟ یہ نمازیں ہیں، ان میں فجر کی نماز شامل ہے، ان میں مغرب کی نماز شامل ہے، اور ان میں عشاء کی نماز شامل ہے۔ اور اس طرح جو اس کے اپوزٹ ٹرم ہے وہ ہے سری نماز۔ سری نماز سے مراد وہ ٹرم ہے جس میں امام بلند قرأت نہیں کرتا، اور ان میں باقی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک ٹرم ہے جو اکثر اوقات پیپر میں پوچھی جاتی ہے کہ جہری نماز سے کیا مراد ہے، یا جہری نمازیں کون کون سی ہیں، اور سری نماز سے کیا مراد ہے۔ پھر اس میں ایک نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم آتی ہے جو کہ ہے مسبوق۔ مسبوق سے کیا مراد ہے؟ مسبوق کہتے ہیں وہ مقتدی جو کہ پہلی ایک یا دو رکعتیں امام کے ساتھ ادا نہ کر سکا ہو، اور دوسری یا تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا ہو۔ یہاں پہ ہم اس کی ایک کو سمبل بنا لیتے ہیں کہ جو پہلی یا دوسری رکعت نہ پڑھ سکا ہو، اور تیسری یا چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہو۔ اور پھر آگے ہے کہ کس ٹائم نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ دو اوقات ہیں۔ ایک سورج جب بالکل سینٹر میں ہوتا ہے ہورائزن کے، یعنی جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ایک جب سورج بالکل غروب ہونے والا ہوتا ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت ہے، اس اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے اشراق کی نماز کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کا بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی، کہ اشراق کی نماز ایگزیکٹلی کب ادا کی جاتی ہے، تو یہ سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر دن کے چوتھائی حصے تک ادا کی جاتی ہے۔ اشراق کی نماز سورج طلوع ہونے سے لے کر دن کا جو 1/4 ہے اس تک ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ پیج میں ہم چلے جاتے ہیں اس میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کا ثواب حج یا عمرے کے برابر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ثواب حج یا عمرے کے برابر ہے، تو وہ ہے یہی اشراق کی نماز کا۔ پھر اگلا ہمارے پاس MCQ ہے کہ وہ کون سی نفلی نماز ہے جو کہ اشراق کے بعد آدھے دن تک پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ چاشت کی نماز ہے جو کہ اشراق کے بعد آدھے دن تک پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس اس میں MCQ آتا ہے کہ جو نفلی نماز ہے اوابین، یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ نفلی نماز اوابین یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ یہ ادا کی جاتی ہے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے۔ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے۔ نیکسٹ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تہجد کے جو لغوی معنی ہے اس سے کیا مراد ہے، یا تہجد کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو تہجد کے لغوی معنی ہے جاگ جانا یا نیند چھوڑ دینا۔ اس میں ہم لکھ لیتے ہیں نیند چھوڑ دینا۔ پھر صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیرات ادا کی جاتی ہیں؟ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ادا کی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ادا کی جاتی ہیں۔ پھر قرآن مجید کی کس صورت میں نماز جنازہ کا حکم آیا ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں نماز جنازہ کا حکم آیا ہے۔ نماز جنازہ
का हुक्म पाया है। फिर सजदा साहब से क्या मुराद है? तो सजदा साहब से मुराद वो सजदे हैं जो नमाज में, नमाज का कोई रुकन भूल जाने की सूरत में अदा किए जाते हैं। सजदा साहब की डेफिनेशन के रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नमाज के इस्लाम के किस रुकन को जन्नत की चाबी करार दिया गया है? तो नमाज को ही जन्नत की चाबी करार दिया गया है। नमाज को जन्नत की चाबी कहा गया है। और जो लफ्ज सलात है, तो इसके जो लुग़वी माना है वो क्या है? तो इसके लुग़वी माना है रहमत के, रहमत, ये इसके लुग़वी माना है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, कुरान मजीद की किस सूरत में ये बयान किया गया है कि जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाल दिया, तो वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं अदा करते थे। तो ये जो मुकालमा है, ये सूरतुल मुदस्सिर में बयान किया गया है। सूरतुल मुदस्सिर। फिर पहली नमाज जुम्मा के इमाम कौन थे? तो पहली नमाज जुम्मा के इमाम थे हजरत असद बिन जरारा। हजरत असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु पहली नमाज जुम्मा के इमाम थे। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि पहली नमाज जुम्मा कहाँ अदा की गई थी? तो वो मदीना में अदा की गई थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में मुसलमानों ने पहली नमाज जुम्मा मस्जिद बनी सालम में अदा की थी। मस्जिद बनी सालम। और दौरान नमाज एक अमल तहलील है, तो तहलील से क्या मुराद है? तहलील से मुराद है सुबहान अल्लाह की कलिमात अदा करना। तहलील से मुराद है सुबहान अल्लाह के कलिमात अदा करना। और तस्बीहात फातिमा के रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तस्बीहात फातिमा किसे कहते हैं? तो तस्बीहात फातिमा जो नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 33 टाइम्स और अल्लाह अकबर 34 टाइम्स हम पढ़ते हैं, तो उसे तस्बीहात फातिमा कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे नमाज के रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वन पेपर एग्जाम के इस्लामियत के सब्जेक्ट के रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।